سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلی اللہ علی النبی الکریم. پیارے اللہ کے انعامات میں سے یہ انعام جس کا ہم جتنا چاہیں شکر ادا کرنا شاید اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کریم نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ کی کہ ہمیں اپنی کلام کے سامنے بٹھا دیا. الحمدللہ وبفضل اللہ. اور پھر بٹھایا بھی اس انداز سے کہ ہم فقط جذبات محبت کے رکھ کر نہیں بیٹھے، جبکہ جذبات محبت رکھنا بھی ثواب ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کتاب اللہ کے سامنے اس انداز سے آ بیٹھے جس انداز سے اللہ کریم چاہتے ہیں. اللہ کریم چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے سامنے، میری کلام کے سامنے اس طریقے سے بیٹھو کہ تدبر اور غور و فکر اور سمجھ تمہیں آنی شروع ہو جائے. تو ہم اسی تدبر کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے اللہ کا احسان ہے کہ اس دنیا میں جب دجال کی ریاست قائم ہو چکی ہے، اللہ یعوذ باللہ دجالیات نے خون بہانے ہمارے شروع کر دیے ہیں. یہ تو وہ دن تھے کہ جب مسلم امہ کو چکھنے کے لیے بھی اسلام نہ دیا جاتا. نعوذ باللہ. چکھنا ہوتا ہے نا، سونگھنے کے لیے بھی اللہ کریم یہ تحفہ اور نعمت نہ دیتے. مسلمان قوم نے اپنے اللہ کی حدود کے ساتھ اتنی کمزوری اور زیادتی کر ڈالی ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس دور میں بھی جس کو قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اللہ کو کوئی خاص فضل ہے ہمارے اوپر. کہیے الحمدللہ. جو اپنے اللہ کی تعریفیں کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عنایت کرتے ہیں. یہ وہ دور تھا سب سے پہلے اللہ قرآن چھینے گا. اللہ یعوذ باللہ. میں قرآن تم سے لے رہا ہوں، تمہیں قرآن نہیں ملے گا. اس کا مثال حدیث پاک میں یوں آئی ہے کہ جس طرح جانور سرکش ہو جائے، عرب میں اس وقت جو مرغوب جانور تھا وہ اونٹ تھا، تو اسی کی مثال حدیث میں آئی کہ جس طرح سرکش اونٹ اس کی اگر خدمت نہ کرو، اس کی طرف توجہ نہ کرو، اس کا خیال نہ کرو، وہ سرکش ہو جاتا ہے. پہلے وہ مانوس تھا، اب وحشی ہو چکا ہے اور رسیاں توڑوا کر نکل جاتا ہے. تو وہ ایک جانور ہے، وہ بھی اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتا. تو یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ تو سب سے اہم اور اولا چیز ہے. جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے نکل جاتا ہے. اللہ یعوذ باللہ. اور پھر یہ وہ کلام تھی جسے سننے کے لیے فرشتے زمین پر اترا کرتے ہیں. پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں. واقعات زیادہ ہیں، اشارہ کر رہا ہوں. ہمارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. تو کائنات کی عظیم ترین چیز جسے صرف تلاوت کرنا، ایک تو ہے نا سمجھنا، جس کو صرف تلاوت کرنا بھی ثواب ہے،
اور نبیوں کے نبی کی ڈیوٹی لگی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے تلاوت کیجئے میرے پیغمبر، یعنی فقط پڑھنا، تلاوت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے دہرانا، ایک لفظ پڑھ کر اس کے پیچھے دوسرا پڑھنا، تو اس میں جو ہے افہام و تفہیم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے باوجود بھی ثواب ہے۔ تو یہ جب اس دور میں جب ہم کلام اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو فقط یہ ہمارے اللہ کا احسان ہے، یہ احسان سمجھ کر بیٹھنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اس حمد و شکر کے بعد کہ ہم قرآن کے سامنے جو بیٹھ گئے ہیں اور آخری دن کی نیت بھی ہے کہ تقریباً 2 مہینے کا یہ ہمارا شیڈول رہے گا، تو پھر ان 2 مہینوں میں ہم نے کیا سیکھنا ہے اس کی بھی تو نیت کر لیں، کیونکہ قرآن پاک تو اتنی بڑی اور وسیع پیمانے پر موجود ذخیرہ رکھنے والی کتاب ہے کہ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھانے پر گزار دیے، 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب 2 مہینے کہاں اور 23 سال کہاں، اور پھر سکھانے والے میرے نبی تھے، پڑھنے والے صحابہ تھے، نہ ان کے اذہان میں کمی، نہ میرے پیارے نبی کے سکھانے میں کمی، لائق ترین استاد نے لائق ترین شاگردوں کو پڑھایا، تو پھر 23 سال کا عرصہ گزر گیا، تو ہم نے 2 مہینے میں پھر کیا پڑھنا ہے یہ بھی نیت کرنی ہے ہم نے جی۔ 2 مہینوں میں ہم صرف یہ پڑھیں گے کہ کتاب اللہ میں موجود کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، بس صرف یہ پڑھنا ہے، اگرچہ یہ بھی ایک خوب وقت لے جائے گا، اللہ کریم ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، اللہ کریم ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے یہ معلوم کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کہنے کے ذائقے یہ ہیں، اس کے علوم و معارف یہ ہیں، اس کے لیے پھر 2 مہینے نہیں، اس کے لیے پھر کافی وقت چاہیے۔ بس سادہ انداز میں ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کریم ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، قرآن پاک بھیج کر ہم صرف وہی پڑھنے کی کوشش کریں، کہیے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ ایک ہوتا ہے دورہ علوم القرآن، ایک ہوتا ہے دورہ ترجمۃ القرآن، اور ایک ہوتا ہے دورہ تفسیر القرآن، اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے دورہ خلاصۃ و تفسیر القرآن۔ یہ 4 قسم کے نشستیں قرآن کے ساتھ لگ سکتی ہیں، تو یہ ہمارا دورہ علوم القرآن نہیں ہوگا، کیونکہ علوم القرآن کے لیے 2 مہینے ناکافی ہیں، اس کے لیے کئی سال ناکافی ہیں، تو 2 مہینے کو جا۔ یہ ہمارا دورہ ترجمۃ القرآن نہیں ہوگا، کیونکہ تراجم کے اوپر بیٹھ کر بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، کم از کم اس کے لیے جو ہے 3 سال کی نشست چاہیے، کم از کم یہ جو ہمارے تعلیمی پیریڈ چل رہے ہیں اس حساب سے ہمیں 3 سال بیٹھنا ہوگا، تو 2 سال میں تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نہ دورہ ترجمۃ القرآن ہے اور نہ دورہ علوم القرآن ہے، البتہ یہ دورہ تفسیر القرآن ہوگا۔ دورہ تفسیر القرآن یہ ہے کہ کوئی آیت ہم سے باہر، ہمارے ضبط سے باہر نہ جا رہی ہو، ہمارے پڑھنے سے باہر نہ جا رہی ہو، کوئی آیت چھوٹنے نہ پائے کہ اللہ کریم نے اس میں کیا فرمایا، اس آیت میں کیا فرمایا اور اس آیت میں کیا فرمایا، بس یہ ہوگا دورہ تفسیر القرآن۔ دورہ خلاصۃ و تفسیر القرآن اس وقت ہم پڑھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے کا پیریڈ ہے اور ہمارے پاس دورہ تفسیر القرآن کا ٹائم بھی کم پڑ گیا ہے، کچھ سبق زیادہ ہو گئے ہیں یا کوئی بیمار ہو گیا ہے یا چھٹی ہو گئی ہے اور اب پیریڈ کو ختم کرنا ہے، تو اس وقت ہم دورہ خلاصۃ و تفسیر القرآن شروع کر دیتے ہیں بتا کر، تاکہ گناہ ہمیں نہ ملے کہ جو قرآن کا حق ہے وہ حق تو ہم پورا بتائیں۔ دورہ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف مضامین کا چناؤ ہوتا ہے، اس میں آیات چھوڑ دی جاتی ہیں، بہت 4-5 آیتوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ یہاں یہ مضمون چل رہا ہے، 5 آیتیں فرض کرو پڑھی نہیں جائیں گی، جبکہ دورہ تفسیر القرآن میں یہ ہوگا کہ 5 آیتیں پڑھی جائیں گی۔ تو دورہ تفسیر القرآن اور دورہ خلاصۃ القرآن اس بارے میں ہماری کوشش کریں گے کہ پہلے تو دورہ تفسیر القرآن ہو، اور جو وقت اگر کم ہوا اور یہ ہمارے کورسز ختم ہو گئے، ایام ختم ہو گئے، تو پھر جتنا وقت ہوگا سبق کو کم از کم پورا کرنے کے لیے دورہ خلاصہ شروع کریں گے۔
لیکن اگر وقت پورا رہا، اساتذہ اکرام اپنی اپنی ترتیب سے تشریف لائیں گے تو وہ اپنے اپنے پورے مجوزہ نصاب کو دور تفسیر القرآن کے انداز میں انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ تو یہ آپ کو فرق سمجھ آیا جی؟ ہم اللہ کریم کے سامنے بیٹھے ہیں 2 مہینے کے لیے قرآن پاک لے کر، یہ کہنے کے لیے کہ ہم صرف یہ چنیں گے پہلے بیٹھ کر کہ اللہ کریم ہم سے فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، بس یہ چننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے اوپر کتنا تدبر کرنا ہے، کتنا غور کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم بقیہ زندگی یوں گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی اہمیت یہ ہے، اور ہمارے سامنے یہ جو موجودہ نشست ہے اس میں ہماری نیت کیا ہے۔ یہ 2 چیزوں کے بعد اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں قرآن پاک کا۔ اور جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے، جب بھی ہمارے پیریڈ شروع ہوگا تفسیر کا، بیٹھتے ہوئے ایک نیت آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ ہر وقت دور تفسیر القرآن شروع کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ مذاکرہ چھوٹا سا کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بیٹھنے لگیں یوں سمجھیے نیت آپ نے یوں کرنی ہے کہ میں اپنا خالی برتن لے کر اللہ کے حضور پہنچ چکا ہوں، اس کو اللہ کی رحمتوں سے اور فیض قرآن سے بھرنا ہے۔ اس برتن کو اللہ کی رحمت اور فیض قرآن سے بھرنا ہے۔ اگرچہ میں نادار ہوں، کوئی آدمی ہوگا جس کا برتن انتہائی اچھا ہوگا، کوئی ہوگا ٹوٹا پھوٹا برتن لے آئے گا، کوئی ہوگا تھوڑا کمزور برتن لے آئے گا، کم از کم تو گیا نا، کچھ تو لے جائے گا۔ تو جب احکم الحاکمین کے سامنے کوئی کمزور برتن بھی لے آئے، کوئی ٹوٹا پھوٹا بھی لے آئے، تو وہ سخیوں کا دربار ہے، اللہ کریم اسے طاقتور بنا دے گے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر وہ دینے والے کوئی دنیا دار نہیں ہیں، وہ کوئی دینے والے دنیا والے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا خالق ہے۔ جب اس کے سامنے کمزور برتن بھی لے آؤ نا تو اللہ کریم خود فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو صرف میری طرف رجوع کرے میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہوں۔ یہدی الیہ من ینیب، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے جی کہ ہم آ گئے ہیں، یہ ذہن، یہ دل، یہ 2 برتن ہم لے کر کتاب اللہ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ اپنا قرآن والا فیضان ہمیں پورا پورا نصیب فرما۔ جب ہم یہ نیت کر کے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ سبق یا آپ کو صرف یہ محسوس ہوگا کہ سبق کا شروع ہوا ہے، اور پھر یہ محسوس ہوگا کہ سبق ختم ہو چکا ہے۔ درمیان میں انشاءاللہ آپ کا تعلق ملأ اعلیٰ سے جڑا رہے گا، آپ گم سم ہو جائیں گے دنیا سے، دنیا ما فیہا سے خالی ہو جائیں گے، اور کتاب اللہ کے سامنے آپ کی التفات کامل ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بزرگ یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا یوں سمجھیے کہ بتاتے ہیں کتاب اللہ کے ادب کا۔ تو انشاءاللہ بیٹھتے ہوئے روزانہ نیت یہی کرنی ہے کہ میں اپنا ظرف لے کر حاضر ہوا ہوں، اللہ کریم میری مدد کرے۔ تو قرآن کا فیضان ایسا آئے گا آپ خود محسوس کریں گے یہ تو کوئی عجائبات ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ نیت کے ساتھ ساتھ ویسے اپنی یہ تو قرآن پاک کی نشست کی نیت ہے نا، ویسے جو روزانہ ہماری نیت ہونی چاہیے صبح اٹھنے سے رات سونے تک اپنے بارے میں، تو وہ نیت تو چلتے پھرتے بھی ہونی چاہیے، اور خصوصاً جب قرآن کی محفل ہو تو اس میں بھی وہ نیت ہونی چاہیے۔ وہ اپنے دوستوں کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ اپنے لیے بھی اپنے آپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہمارے اس کلاس میں حاضر رہیں گے ان کو بھی انشاءاللہ بار بار یاد دلاتے رہیں گے کہ ہمارا روزانہ کی نیت یہ ہے کہ ہم انتہائی قسم کی اپنے اللہ کے دین کے ساتھ کمزوریاں کر رہے ہیں، اعتراف کرتے ہوئے ہمیں صبح و شام گزارنے ہیں، ورنہ تو یہ وہ دن تھے کہ ہمارے سامنے کتاب اللہ ہمارے صرف ذہنوں میں گونج رہی ہوتی اور ہاتھوں میں تلوار ہوتی۔ تو الحمدللہ دن تو وہ تھے، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب وقت قیام ہو اس وقت سجدوں میں گرنا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہوتی، یہ تو اب قائمین کا ٹائم تھا، ہم قائدین ہیں، اب یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ دجال کھڑا ہو رہا ہے، دجالیات کھڑی ہو رہی ہیں، اور ہم یہاں بیٹھنے کی سوچیں تو کم از کم ایک کونا غلطی تو ہے نا ہماری کہ یہاں پر کتاب اللہ پر عمل کرنے کا ٹائم تھا، نہ یہ کہ ہم کتاب اللہ کو اب پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن چلیں ایک غلطی ہو رہی ہے اب دوسری تو نہ ہو،
ایک غلطی ہو رہی ہے کہ ہم کتاب اللہ کے حکم کو لے کر کھڑے نہیں، اقامت الدین نہیں سنبھالی، تو کم از کم تعلیم دین، تعلم دین سنبھال رہے ہیں، کم از کم ایک کیس تو ہم سے ہٹ جائے گا، اور امید ہے اس اعتراف کے ساتھ اللہ کریم ہمارے اوپر دوسرا کیس بھی ہٹا دیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے اور اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اس لیے صبح و شام یہ اعتراف کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے، اللہم انصر الذین یجاہدون فی سبیلک، اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے دین کے لیے تگ و دو ایسی کر رہے ہیں کہ جان و مال کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، جو راہ جہاد میں اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے تو کبھی اللہ تعالی ہمیں بھی وہ طاقت اور غیرت نصیب فرمائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو یہ صبح و شام کا اعتراف ہے جی۔ تو جب کتاب اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ اعتراف کریں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ 4 باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، کتاب اللہ کی اہمیت اور دور تفسیر کی نیت، اور یہاں بیٹھتے ہی اپنے ظرف کو لے آنے کی نیت، اور صبح و شام جن خیالات میں ہمارے گزرنے چاہیے وہ خیال آپ کے سامنے، یہ 4 باتیں بتا دی گی۔ اب سورۃ الفاتحہ سے، فاتحہ کسے کہتے ہیں جی؟ فاتحہ کھولنے والی چیز کہتے ہیں۔ میں نے کہا علوم و معارف اور علوم القرآن بہت ساری چیزیں، ان ساری مباحث سے ہٹ کر ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ یہاں اللہ کریم فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی 114 صورتوں میں یہ پہلی صورت اللہ نے یہ رکھوائی، سورۃ الفاتحہ پہلے۔ اب قرآن یہ بتاتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ الفاتحہ تو بعد میں آئی ہے، پہلے کوئی اور صورتیں آئی ہیں۔ سورہ الحجر میں تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 المثانی دی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ اس کا مطلب ہے یہ آیتیں جو پہلے نازل ہو چکی تھیں، اس سے پہلے بھی کوئی صورتیں آ چکی ہیں۔ کتاب اللہ کا نازل ہونے کا طریقہ کیا تھا، پہلے کون سی آیت آئی، پھر بعد میں کون سی آیت آئی، یہ اللہ کریم نے صرف چند ایک مقام پر ہمیں قرآن میں بتایا، ساری آیتوں کی ٹائمنگ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ بس ہمارے سامنے یہ ہوا کہ اپنے نبی کو حکم اللہ نے کیا کہ قرآن کو یوں رکھنا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ آئے اور پھر سورہ البقرہ آئے، پھر سورہ ال عمران آئے، یہ اللہ کریم کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ تو بس یہی اطمینان اور ذہن رکھنا ہے کہ اللہ کریم نے اسی سے کام شروع کیا۔ اب پہلی آیت نازل ہونے کے اعتبار سے کون سی تھی بس ہمیں وہ نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں سب سے پہلی آیت کون سی ہے۔ ہمارے لیے آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلی آیت ہے، اسی لیے اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا الفاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، جس طرح دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح کتاب اللہ کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے یہ سورت بطور دروازہ کے کام کرے گی۔ پہلے اس میں آئے، یہ سمجھ آئے گی، یہ پڑھیں گے، اس کے مطابق اعتقاد ہوں گے تو پھر سورۃ البقرہ میں، پھر اگلی صورتوں میں داخلہ ملے گا۔ سب سے پہلے اس کو الفاتحہ کہا گیا تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور بھی نام ارشاد فرمائے، اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشافیہ، بہت سارے نام ہیں۔ بڑا نام ایک یہ ہے الفاتحہ، اور دوسرا بڑا نام ہے اس کا تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کیوں جی؟ یہ بڑا نام اس لیے ہے کہ آدھی سورۃ الفاتحہ اسی نام پر مشتمل ہے۔ تعلیم المسئلہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ کیسے مانگو تم، تو آدھی سورۃ الفاتحہ ہماری مانگنے پر گزرے گی اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو آدھی سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے جی تعلیم المسئلہ، اور مکمل مضمون کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ کریم نے جو آیت نازل کی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا معنی تو ہوتا ہے جی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کو اردو زبان میں آپ جس طرح بھی کہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس طریقے سے بھی آپ کہیں دونوں معنی ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم نے جب یہ آیت نازل کی، یہ کلام اللہ ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اللہ تو یوں نہیں نہ فرمائے گے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے،
کیونکہ اللہ کریم تو خود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کلام اللہ ہے تو پھر بندے اللہ کریم نے جب فرمایا بسم اللہ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہے تو کلام اللہ، بندے جب کہیں بسم اللہ تو اس وقت کیا مطلب ہوگا؟ جب بندے کہتے ہیں نا جی بسم اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور جب اللہ کریم فرمائیں گے نا بسم اللہ تو اس کا مطلب ہوگا قولو بسم اللہ، اے بندو تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بندو تم کہو۔ اس لیے جی یہ قولو اس سے پہلے محذوف ہے عربی عبارت کی وجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ عربی بولی ہے جی بڑی وسیع پیمانے پر بولی جانے والی اور بڑی گہرائیوں والی زبان ہے۔ یہ عربی اس طریقے سے بولی جاتی ہے کہ بعض اوقات اپنا معنی دے جاتی ہے لیکن الفاظ نہیں ہوتے وہاں۔ عام عربی میں اسی طرح چلتا ہے، گفتگو تھوڑی کرتے ہیں معنی زیادہ دے جاتے ہیں۔ تو اب قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب ہے قولوا ساتھ موجود تھا کہ کہو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قولوا کا لفظ پوری سورۃ الفاتحہ میں چلے گا۔ قولوا الحمدللہ رب العالمین، کہو تم کہ میں اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ماننے والا ہوں جو رب العالمین ہے۔ آگے آئے گا قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو تم کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اس لیے یہ سوال حل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام اللہ ہے، اور اللہ کریم جب اس کو فرمائیں گے بسم اللہ تو اس وقت کیا مطلب ہوگا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ شروع کرنے کا ہمیں درس دیا ہے۔ اس کے نکات تو بہت زیادہ ہیں، معارف تو بہت زیادہ ہیں، صرف قرآن پاک کا ایک حوالہ دے کر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ سورت کا نام ہے جو سورہ النمل، 19واں پارہ اور آیت نمبر ہے 30۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھا رہا ہوں جی۔ یہ سورہ النمل آیت نمبر 30، 19واں پارہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ یہ واقعہ لمبا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ میری ہی اسی زمین پر اسی مملکت میں ایک اور ملک ہے۔ اس وقت ذرائع مواصلات کم تھے، روابط کم ہوتے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک ایسا ملک ہے جو پہاڑیوں کے درمیان میں رہنے والے گمسم قوم ہے، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے ہاتھ خط بھیجا جس نے آ کر یہ دریافت کیا تھا، ملک دریافت کرنے والا جو ہدہد پرندہ تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو آ کر اس نے رپورٹ دی، تو یہ ایک پرندہ بھی تھا اور اللہ کے نبی کا کارندہ بھی تھا حکومت کا۔ تو اس لیے آ کر جی رپورٹ پیش کی کہ ایک ملک ہے وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں خط لکھا، خط میں یہ باتیں ارشاد فرمائی، صرف وہ خط پڑھنے لگے ہیں۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ ملکہ کے پاس خط پہنچتا ہے، وہ کہتی ہے اے قوم والو، اے میرے وزیر وزراء، اے سرداروں، یا ایھا الملا، میرے پاس خط آیا ہے، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس آیا ہے ایک عزتوں والا خط جو لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ہواؤں میں اڑ کر آیا ہے، اور یہ سلیمان نامی آدمی کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔
اور اس کے اندر سب سے پہلا جملہ یہ لکھا ہے، دو باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا جملہ یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام ہی میں برکت ہے۔ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ۔ اللہ کے نام کے ساتھ کہیں، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ کہیں، دونوں معنی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا نام جب آ جائے تو اللہ کی معیت بھی آ جاتی ہے اور برکتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس میں لکھا ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ برکت ہے، اور برکت کیوں نہ ہو اللہ کی طرف سے۔ الرحمن، ساری دنیا کا نظام کسی کے کہے بغیر اللہ چلا رہا ہے۔ الرحمن، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر کہے کے ضرورت کے مطابق رحمت کر دے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رحمان بندے کی صفت نہیں ہو سکتی، رحیم بندے کی صفت ہو سکتی ہے کہ یہ بڑا رحیم آدمی ہے جی، رحیم و کریم بندہ ہے جی، کہ یہ میرے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے، لیکن رحمان وہ صفت ہے کہ جو رحمت کر رہا ہو صرف اسی کو پتا ہو، وہی کہ اس کو فلاں چیز فلاں وقت ضرورت ہوگی، بچہ ہے اس کو رونے کے لیے آواز دینا، اسے پینا کھانا سمجھانا، اسے وقت پر دانت دینا، جب وہ بول نہ سکے مانگ نہ سکے اس وقت بھی اس کو سب کچھ دینا، یہ ہے رحمان۔ تو اس لیے فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہ اے ملک سبا والو، سورج کی عبادت تم کرتے ہو، جبکہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بن مانگے تمہیں پیشانیاں دی ہیں جو سورج کے سامنے جھک رہی ہیں۔ پہلے یہ تو پوچھو نا کہ یہ پیشانیاں تمہیں کس نے دی ہیں؟ جس زمین پر تم ماتھا ٹیک رہے ہو غیر اللہ کے سامنے، یہ تو پوچھو نا یہ زمین کی ضرورت پوری کرنے والا کون ہے، یہ زمین کس نے دی ہے؟ تو اس لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ کے اندر دعوت دے دی۔ تو جب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو یہ ساری دعوت ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ سارے کام میں شروع کرتا ہوں جو اللہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ الرحیم، اور مانگنے پر خصوصی رحمتیں عطا کرنے والا ہے۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو خصوصی قسم کے مہربانی کرے، اور اللہ کریم خصوصی مہربانیاں کرتے ہیں مومنوں پر، عمومی مہربانیاں تو ساروں پر کرتے ہیں۔ کافروں کو بھی اللہ نے زمین میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، ورنہ تو زمین اللہ کی تھی، اللہ اجازت نہ دے دے۔ سورج کی کرنیں ان پر بھی پڑتی ہیں، گرمی سردی انہیں بھی ملتی ہے، پانی ہوا انہیں بھی مل رہا ہے، لیکن خصوصی رحمتیں یہ صرف مومنوں کو ملتی ہیں۔ مومنوں کو خصوصی رحمت قرآن کی شکل میں ملی، مومنوں کو خصوصی رحمت نبی کی صورت میں ملی، مومنوں کو خصوصی رحمت ان کے حلال رزق کی وجہ سے ملی، مومنوں کو خصوصی رحمت اللہ کی طرف سے عطا کردہ سکون اس کی صورت میں ملا۔ یہ خصوصی رحمتیں جی کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ گویا اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عمومی رحمتیں تو اللہ نے کی تھی بن مانگے، اور اگر مانگنے لگ جاؤ تو خصوصی رحمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر خط میں لکھا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میں آ رہا ہوں اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی علی، میرے سامنے سرکشی نہ کرنا، میرا مقابلہ کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ زمین اللہ کی ہے، قانون اللہ کا چلے گا، اس لیے میں آ رہا ہوں اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے، میرا مقابلہ کرنے کی سرکشی نہ کرنا، یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، کیونکہ اگلی آیات میں فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، پھر ہمارے پاس ایسے لشکر ہیں کہ تم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے، یہ غلطی نہ کرنا۔ اللہ تعالی علیہ، زمین کو صاف کر دو ہمارے لیے، ہم آ رہے ہیں، اپنی مرضی نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم نہ آئیں بلکہ تم خود اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر یہ کام کرو، واتونی مسلمین، میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ، میں تمہیں احکام سکھاؤں گا، تم جانو اور حکومتیں جانے، پھر اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضیاں خود نافذ کرو۔
کیونکہ اللہ کا پیغمبر حکومتوں کے طالب نہیں ہوتے، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلانے کا اعلان کرنے آتے ہیں۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یہ رہا جی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ کے ذریعے دعوت دی تھی۔ تو اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب تو ہم مانگنے والے ہو گئے، اب تو ہم زبان والے ہو گئے، اب تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں ہم پڑھیں، لیکن اللہ تو اس وقت سے ہمیں دے رہا ہے جب ہم بول ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تو اس وقت رحمتیں کر رہا ہے۔ کتنی گرمی سردی گزری جی ہمارے بچپن پر، کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، کتنے کائنات کے نظام چل رہے ہیں۔ ابھی سائنسدان بتاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہم یہ بات شیئر کرتے رہتے ہیں، ابھی سائنسدانوں نے بتایا کہ فضا میں زمین کی طرف ایک اتنا بڑا پتھر آ رہا ہے جس کی جو لمبائی چوڑائی ہے 40 کلومیٹر ہے، اور یہ فضا میں زمین کی طرف آ رہا ہے، اور یوں سمجھے ہمارے یہاں سے لے کر کالا باغ کی طرف اتنا تو سفر بنتا ہے، اتنا بڑا پتھر ہے جو ہمارے زمین کی طرف آ رہا ہے، لیکن زمین کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں۔ اس کا رخ یہ بتا رہا ہے کہ کئی ہزار لاکھ کلومیٹر دور سے گزر جائے گا، لیکن اس کا رخ زمین کی طرف تھا۔ اللہ یعوذ باللہ، جی زمین تو اتنی بڑی ہے، 40 کلومیٹر کا ایک لمبا پتھر ٹکرا جائے تو کچھ ہوگا؟ کچھ تو ہوگا نا جی، سارا کچھ نہ ہو تو کچھ تو ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا فضا میں کیا تیر رہا ہے، ان پتھروں کو کون دور دور ہٹا رہا ہے۔ یہ تو ایک پتھر کی بات کر رہے ہیں جن کو ابھی پتہ چلا ہے، جبکہ جنات کی رپورٹ یہ بتاتی ہے، سورہ جن پڑھیں گے انشاءاللہ، جنات کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا، کہ پورے آسمان پر انتہائی ہائی سیکیورٹی سسٹم ہے اللہ کا۔ یہ جنات بتاتے ہیں کہ تمہیں تو وہ چیزیں جو تم دیکھ لیتے ہو نا پتہ چلتی ہیں، ہمیں تو وہ چیزیں بھی پتہ چل رہی ہوتی ہیں جو انسان نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، بڑے بڑے شعلے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف ایک سورج کا شعلہ نظر آتا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ تو جی ہم تو سوئے ہوئے ہوں، ہم تو بے پرواہ ہوں، ہمیں کوئی پتہ نہ ہو، احکم الحاکمین ہماری اس وقت بھی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک حوالہ دیکھ لیجئے جی اللہ کی خصوصی رحمتوں کا، یہ سورت کا نام ہے جی سورہ فاطر، 22واں پارہ۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ ہی تو ہے نا جس نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا کہ یہ ہٹنے نہ پائیں، ولئن زالتا اگر بالفرض یہ ہٹ بھی جائیں، اپنی جگہ چھوڑنے بھی لگ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو زمین و آسمان کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو تھام سکے۔ کون ہے جو یوں کر سکے اللہ کی رحمتوں کو؟ کون ہے جو اس کا متبادل پیش کر سکے؟ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی رحمتوں کا کوئی متبادل نہیں، اللہ خود اپنی رحمتیں دینے والے ہیں۔ اسی طرح 20ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا آیت نمبر 63 میں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ ذات۔ آیت نمبر 63 سورہ النمل 20واں پارہ۔
امن یہدیکم، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر اور سمندر کے اندھیروں میں، پانی اور خشکیوں کے اندھیروں میں کون ہے جو تمہاری رہنمائیاں کرتا ہے۔ اندھیرا صرف اس چیز کا نام نہیں کہ روشنی ختم ہو جائے، بلکہ اندھیرا اس کو بھی کہتے ہیں کہ صحرا 100 کلومیٹر کا ہو اور کوئی گم ہو جائے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں نے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، وہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، بیچارہ صحرا کا گم کردہ اسی جگہ پر گھوم رہا ہوتا ہے اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کہاں دایاں بایاں میرا کہاں ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے ہوائیں بھیج رہا ہے، بشرن خوشخبریاں سنا کر کے بین یدی رحمتی، کہ کہیں نہ کہیں سامنے اللہ کی رحمت موجود ہے۔ بارشیں آنے کے لیے ہوائیں تو آیا کرتی ہیں خوشخبریاں دینے کے لیے، اور لیکن اس خوشخبریوں پر، ان ہواؤں پر جب اسٹڈی شروع کیا نا قوم نے کہ اور کون سی خوشخبریاں ہیں، تو یہاں حیران ہو گئے ماہرین فضائیہ۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم جہاز اڑاتے ہیں نا، کوئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمارا ایندھن زیادہ لگتا ہے، پیسے زیادہ صرف ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے علاقے بھی آسمانوں پر آتے ہیں کہ ہمارا ایندھن بالکل 0 پوائنٹ پر یوں سمجھو آ جاتا ہے، خرچ ہی نہیں ہوتا ہمارا ایندھن، ہم ہواؤں کے زور پر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، باقاعدہ پھر سائنسدان دریافت کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کون سے رخ ہیں جہاں پر ہواؤں کا ایسا دباؤ ہے کہ جیسے بھی جہاز ان ایریوں پہ جاتے ہیں نا تو فوراً اپنی لوکیشن چینج کر دیتے ہیں اور ان ہواؤں کے سینٹر میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، پھر جی ایندھن ان کا کم لگنے لگ جاتا ہے، ہوائیں ان کو اڑا کر لے جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان راہ گزر پر باقاعدہ ملکوں نے دعوے کر رکھے ہیں، وہ ملک کہتے ہیں یہ راہ گزر ہمارا ہے، حالانکہ فضاؤں میں ہے، وہاں بھی ان راہ گزر کے بھی باقاعدہ نام ہے، اور وہ راہ گزر بھی اسی طرح الاٹ ہوتے ہیں جس طرح زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا کا راہ گزر ہے۔ پرانے زمانے میں ہواؤں کے فائدے تو ہمیں پتہ تھے نا جی، کہ بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ کشتی چل رہی ہوتی تھی سمندر میں، مثلا ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے، حجاج اکرام جا رہے ہوتے تھے تو بادبانی کشتی ہوتی تھی، بڑے بڑے کپڑے باندھے ہوتے تھے کشتیوں پر پرانے ڈیزائن کے، جب ہواؤں کا رخ اس طرف کو آتا نا، مثلا ہم اس طرف جا رہے ہیں، اسی طرف اگر ہوا دھکیلنے کا رخ آتا تو کپڑے کھول دیے جاتے، تو پوری بڑی بڑی کشتیوں کو ہوائیں دھکیل کر لے جا رہی ہوتی ہیں، اور اگر بالفرض جانا ہم نے مکہ ہے اور ہوا چل پڑی الٹ تو فوراً اپنے کپڑے باندھ دیتے ہیں وہ، تاکہ ہوائیں دھکیل کر ہمیں دوبارہ اپنے شہر نہ لے جائے جی، تو وہاں کپڑے باندھ دیتے ہیں اور اپنے زنجیروں کے ساتھ بڑے بڑے پتھر باندھ کر وہ پانیوں میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ جتنی بھی تیز ہوا چلے یہ ہماری کشتی کو دھکیل کر پیچھے نہ لے جائے۔ 2-3 دن ہمیں لگے ہیں ہواؤں کے ذریعے یہاں تک پہنچتے ہوئے، اور ایسا طوفان چلے کہ ہمیں 6 گھنٹوں میں پھر واپس لے جائے جی، تو ان ہواؤں کے ذریعے ہی یہ ملکوں کے سفر صرف کیے جاتے ہیں۔ من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کون ہے جو یہ ہوائیں خوشخبریاں بنا کر بھیج رہا ہے؟ یہ تو ہم بسم اللہ الرحمن پر پہنچے ہیں، الرحیم پر بھی ہم نے پہنچنا ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے افتتاحی، یہ بسم اللہ کا سبق پورا ہوا۔ یہ قرآن کے مزے انشاءاللہ چلتے رہیں گے 2 مہینے، یہ ٹائمنگ ہماری بڑی آسان ہوتی ہے کلام اللہ پڑھنے کی انشاءاللہ، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک تم انتہائی حشاش بشاش ہو اس حالت میں قرآن پڑھتے رہو، جب خود تھک جاؤ، انسان ہونے کے ناطے بندہ تھک بھی جاتا ہے، کلام اللہ کے مزے تو پھر بھی اسی طرح تازہ رہتے ہیں، تو پھر اس وقت تھک جاؤ تو چھوڑ دو، پھر جب حشاش بشاش ہو، نشاط تباہ ہو، تو اس وقت پھر قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو انشاءاللہ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک یہ کلاس ہوگی، درمیان میں بریک بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی تفریح بھی ہوتی ہے، اس میں اساتذہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ظہر کے پھر 12 بجے چھٹی ہو جائے گی، ظہر کا قیلولہ کھانا وغیرہ، اور پھر اس کے بعد جو ظہر کو سبق شروع ہوتا ہے تقریباً 2 بجے 2:30 بجے شروع ہو جائے گا، تو وہ عصر کی نماز تک جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو
تو یہ 2 وقت ہیں، انتہائی آسان وقت ہیں۔ ہم تیسرے وقت بھی شروع کر سکتے تھے کہ مغرب کے بعد سے عشاء تک، عشاء کے بعد سے بھی، لیکن عمومی صحت کا اور آرام کا خیال رکھنے کے لیے اساتذہ اکرام نے مشورہ کیا ہے کہ 2 ٹائم ہی کافی ہے، تاکہ کتاب اللہ کو انتہائی امتیاز کے ساتھ اور پوری نشاط کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یہ 2 وقت ہوں گے، اور یہ قرآن پڑھنا یہ پورے انسانوں کے لیے ہے، جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ تو مردوں کے لیے تو الحمدللہ جامعہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو مستورات کے لیے بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں ترتیب دے رکھی ہے کہ ساتھ ہمارے جامعہ کی جو شاخ مسجد اصحاب صفا ہے، تو یہاں پر گھر میں باقاعدہ 4 دیواری محفوظ میں باقاعدہ وہاں ڈیگ وغیرہ لگے ہیں، اور اسی طرح جامعہ کے ساتھ متصل شعبہ بنات کی جو عمارت ہے یہاں پر بھی ڈیگ لگا ہوتا ہے، یہاں پر بھی آوازیں چلتی رہیں گی۔ تو یوں بیٹھ کر مستورات بھی اپنے اپنے فرائض سے پورے کے پورے بہرہ ہو سکتے ہیں۔ یہی مستورات ہماری نہ ہوں کہ ہم تو یہاں عالم فاضل اور محقق بن کر چلے جائیں اور یہ دن قیامت ہمیں پکڑ کر کھڑی ہو کہ یہ انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا تھا۔ آخر ہم نے بھی، یہ ماں جو ہوتی ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ تو یہی ہے، ہمارا مستقبل تو ہمارے ماں نے ہمیں سمجھانا ہے۔ تو یہ ماں کی گود جو ہوتی ہے یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، انہیں تو ہم سے زیادہ قرآن کا ماہر ہونا چاہیے۔ تو لہذا ان کے لیے بھی خصوصی طور پر اپنے اپنے فرائض پورے کیجئے اور ان کو بھی پڑھنے کے لیے وقت دیجئے اور انہیں پڑھائیے اور سمجھائیے، یا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ خود پڑھ کر انہیں جا کر سمجھا سکتے ہیں، خود جا کر پڑھائیے۔ اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ خود ہوں اپنے اہل و عیال کو پڑھانے والے، تو اس گھر میں کیا ہی عجیب رحمتیں ہوں گی جس کے اندر اللہ کی کلام پڑھنی اور پڑھائی جا رہی ہو۔ اللہ کریم ہمیں فرقہ پرستیوں کے ان عذابوں سے اور لعنتوں سے محفوظ رکھے گا جب ہم کتاب اللہ اور براہ راست اپنے اللہ سے فیضان لینے والے بن جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی اینک لگے گی تو کوئی ہمارے سامنے دین کے نام پر کرپشن نہیں کر سکے گا، جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیونکہ ہمیں قرآن کی دلیل کا پتہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے کتاب اللہ کو ایک مخصوص طبقے کے لیے چھوڑ دیا تو پھر ان کی جب مرضی آئے گی نعوذ باللہ، اگر وہ کرپشن کرنا چاہیں گے تو امت کو گمراہ کر دیں گے، اللہ یاد باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ پڑھے، یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری چیز ہے، اپنی چیز ہے۔ رضیت باللہ ربا، حدیث پاک میں ہے جب یہ کوئی کہتا ہے نا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام کے سچے دین ہونے پر راضی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جب کسی کے دل سے یہ آوازیں آنے لگ جائیں نا کہ واقعی اسلام نے تو بڑا مزہ کیا، قرآن نے تو بڑا مزہ کیا، شکر ہے اللہ نے اپنی ربوبیت اپنے پاس رکھی، بندوں کو نہیں دی تھی، بندے میرے رب نہیں تھے، جب یوں کسی کے دل سے آوازیں نکلنے لگ جائیں نا، سمجھ جائیے کہ اب ایمان جاگ چکا ہے۔ اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ تو یہ ہمارے سبق انشاءاللہ 2 مہینے مسلسل چلتے رہیں گے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا